تو صلات سے مراد صرف پریشانی، خوف یا غم کے عالم میں نماز کو قائم نہیں کرنا، مختلف امور حاجات کے لیے اللہ کے سامنے نوافل پڑھنا، اور نوافل پڑھنے سے قبل ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بندہ یہ سمجھے کہ میں نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کروں گا اور فرض چھوڑ دے تو وہ اللہ کا قرب کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ نفل اس کو فائدہ دیں گے۔ یہ وہی بات ہے، ایک کافر ہے، ایک غیر مسلم ہے، ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، وہ دعا اس دنیا میں تو اس کو فائدہ دے سکتی ہے، آخرت میں فائدہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بعض لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ شاید غیر مسلم کی دعا اللہ نہیں سنتا۔ اللہ ہر مخلوقات میں سے ہر مخلوق کی اور ہر انسان کی دعا سنتا بھی ہے، اور اس کی مرضی ہے کسی کی دعا قبول کرے اور کسی کی دعا مسترد کر دے۔ اور اس بات کی دلیل کافر کی کیا آپ بات کرتے ہیں، اس بات کی دلیل قرآن پاک میں ابلیس کے واقعے میں موجود ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ دنیا میں آج تک جتنے گناہ ہیں وہ ابلیس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، ہر گناہ اس نے ایجاد کیا ہے، ہر گناہ اس نے انسان کے دماغ میں ڈالا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی دعا کی قبولیت کا ذکر بھی ہے، اس ابلیس کی دعا ایک ایسی چیز ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ لیکن بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نفل پڑھ رہا ہے بندہ، فرض چھوڑ رہا ہے، اس نفل سے اس کو جزوی اس کے ٹارگٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور صرف وظائف کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا صرف صلاۃ حاجت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور دعائیں کرتا ہے، وظیفے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو رزق حلال وافر اور فراہ دے رہا ہے، وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، وہ غافل ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں، اور یہ گزشتہ خطبات میں بھی آپ کے سامنے رکھے۔ بتائیے، جتنی عبادات ہیں ان میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے والدین کے اوپر بھی ایک چیز کو فرض کر دیا گیا۔ باقی عبادات بندوں کے اوپر فرض ہیں، تربیت کرنا والدین کے اوپر فرض ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ رسول اللہ نے خاص انسٹرکشنز جاری کی ہیں۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، بتائیے کس عبادت کے بارے میں یہ بات ہے، اور دنیا میں کسی عبادت کے بارے میں نہیں۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، تیرے اور میرے اوپر فرض ہے اس کو نماز کا حکم دینا شروع کر دیا جائے۔ کتنے سال دینا ہے؟ 3 سال لگاتار، ہر روز، ہر نماز کے وقت 7 سال کے بچے کو کہنا بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، مارنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، 7 سال میں اجازت نہیں ہے، ہلکی پھلکی جھڑک چلو یہ وہ اس کی اجازت ہے، لیکن بعض محدثین نے کہا صرف حکم کی اجازت ہے، حکم جو رسول اللہ نے کہہ دیا، حکم دینا شروع کیا ہے۔ 3 سال مسلسل حکم سن سن کے، آپ کے ساتھ مسجد آ جا کے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ پڑھ کے اس کی عادت شروع ہونے والی ہے۔ ان 3 سال کے بعد اگلا سٹیپ بھی رسول اللہ نے بیان کر دیا، واحد عبادت ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، اگر نماز اور اس کی جزیات کے بارے میں احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو اتنی موٹی کتاب صرف اس نماز اور اس کی جزیات کے بارے میں ہوگی۔ کیوں؟ وضو نماز کا دیباچہ، نماز کی تربیت نماز کا دیباچہ، نماز کی رکعتیں، نماز میں پڑھنا کیا ہے، نماز کی دعائیں۔ دین پورے کا پورا اس ستون کے اوپر کھڑا ہے، پورے کا پورا دین واحد ستون کے اوپر کھڑا ہے، کیونکہ پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ باقی ستون کسی وقت ہر بندے کی کفیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں، اس کے اوپر حج نہیں، ایک بندہ مریض ہے، بیمار ہے، اس کے اوپر روزہ نہیں، پیسہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، مریض اور بیمار ہے، نماز معاف نہیں ہے، نماز نہیں معاف۔ ایک واحد ستون ہے جس کے اوپر پورا دین کھڑا ہے۔ رسول اللہ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کا ہو جائے اب ڈانٹ لیں،
7 سے لے کے 10 تک ڈانٹنا نہیں تھا، اب 10 سال کا ہو گیا، اب ڈانٹنا ہے، ڈپٹنا ہے، 7 لے کے زبردستی نماز پڑھانی ہے۔ دنیا کی ہر عبادت اول عادت ہوتی ہے۔ 10 سال کے بچے کو ابھی علم نہیں ہے کہ اس عبادت کا کیا لذت اور سرور زندگی میں ملنے والا ہے۔ یہ 2-3 برس اس کی عادت اس طرح پختہ کرنی ہے کہ اس کو عادت پڑ جائے۔